بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو سیکھنے والے لوگ بھی خوش نصیب خوش قسمت لوگ ہیں۔ یہ کلام جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ذریعے سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ تو قرآن کی چونکہ زبان عربی ہے، قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، ہم سب لوگ اجمی ہیں، قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے یہ مشکل کام تھا۔ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کوئی بندہ کوشش کرے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوتا۔ جب ہم انگریزوں کی زبان سیکھ سکتے ہیں اور دنیا کی دیگر زبانیں سیکھ سکتے ہیں، جرمن سیکھ سکتے ہیں، تو قرآن کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو اس پر کچھ دوستوں نے محنت کی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ کوئی 150 الفاظ بنے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر یہ 2 نمبر ہے نا قرآن عربی، کہ قرآن مجید میں کل 77,429 الفاظ ہیں، تو سب سے زیادہ دہرائے جانے والے الفاظ 150 الفاظ ہیں۔ تو یہ قرآن کا 63.62% جو ہے احاطہ کرتے ہیں۔ تو یہ 150 الفاظ 15 دنوں میں ہم انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہوگا۔ تو جب ہم قرآن کے الفاظ ہم دیکھیں گے تو بہت ہی آسان الفاظ ہیں، اور جب اس کی ہم ترجمہ سیکھیں گے تو تقریباً ہر صفحے کے اندر، ہر آیت کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ ہم نے 10 الفاظ سیکھے ہیں تو کتنے % جو ہے قرآن کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ قرآن کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ قرآن کو سمجھیں کہ ہماری روحانی طور پر اصلاح ہو جائے۔ تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نمازوں کا لطف اٹھا سکیں، نماز سمجھ کر ادا کر سکیں۔ تو نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی عربی میں پڑھتے ہیں، دعائیں جو ہیں وہ بھی ہم عربی میں مانگتے ہیں، تو ہمیں یہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلا لفظ ہے من۔ من کا معنی ہے سے۔ تو انگلش میں فرام یا آف، یہ سینٹینس کو دیکھ کر جو ہے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو اردو میں سے معنی ہوگا اس کا۔ پورے قرآن میں جہاں بھی من کا لفظ آئے گا اس کا معنی ہوگا سے۔ تو فریکوینسی اس کی یعنی یہ کتنی بار استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں؟ 3226 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے، اور 3226 مرتبہ اگر ہم لفظ سیکھ جاتے ہیں 3226، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 4.16% جو ہے قرآن کا ترجمہ سیکھ گئے۔ تو ایک حرف من، اس کا ترجمہ سیکھنے سے ہم 4.25% سمجھو کہ قرآن ترجمہ سیکھ گئے۔ اس کی مثال ہے من شر ما خلق۔ من شر ما خلق اس کا معنی ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ ترجمے میں سے آ رہا ہے، سے کس لفظ کا معنی ہے؟ من کا۔ تو ماشاءاللہ یہ میرے خیال میں سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ سے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ من۔ تو دوسرا لفظ ہے اللہ۔ اللہ جو ہے اس کا معنی نہیں ہوتا، یہ اس میں جلالہ ہے، یعنی
یہ اللہ کا اس میں اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے 2699 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن میں اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ ایک مثال ہم نے یہاں بیان کی، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی ایسا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو لفظ اللہ یہ سیکھنے سے اب اس کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 7% بلکہ 7.25% قرآن کا ترجمہ ہم سیکھ جاتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے لا، تو لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، نافیہ ہے، یعنی کسی بھی چیز کی نفی کے لیے لا آتا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی لا الہ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ بہت یعنی 2323 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ جب ہم سیکھتے ہیں تو 11.25% جو ہے ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ جاتے ہیں۔ اس کی مثال دی گئی ہے کلا لا وزر، نہیں نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آخر میں نہیں آ رہا ہے یہ لا کا معنی ہے۔ تو نہیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لا۔ کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی چیز، تو پھر اس کو کہنا ہے لا۔ تو ایک تیسرا حرف جو ہے جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو 11% قرآن کا ترجمہ آپ کو آ گیا ہے۔ چوتھا حرف آ رہا ہے فی کا حرف آ رہا ہے فی کا معنی ہے ان، میں، اندر، درمیان۔ تو یہ فی کا لفظ 1707 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو فریکوینسی اور پروگریس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نہ بھی لکھیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ترجمہ آپ لکھ لیا کریں۔ لفظ کا جو ترجمہ ہے نا وہ ضروری ہے، ترجمہ آپ کو یاد رہے۔ مقصد تو ترجمہ یاد رکھنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں دل کو کچھ حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنا قرآن سیکھ لیا، اور ہم انشاءاللہ ہر حرف کے ساتھ یہ بتاتے جائیں گے کہ ہم نے اتنے % قرآن جو ہے اس کا ترجمہ سیکھ لیا ہے۔ تو فی کا معنی ہے میں، اندر، درمیان۔ فی رقم منشور، جو ایک کھلے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اردو میں جو میں ہوتا ہے یہ درمیان میں آتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ شروع میں آتا ہے، پہلے آ جاتا ہے۔ انگلش میں بھی پہلے آتا ہے ان دا روم۔ تو اسی طرح فی جو ہے فی رقم منشور، فی یومن، تو یہ فی پہلے آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ اور 5واں حرف ہے ان کا معنی ہے بے شک، تحقیق، در حقیقت، یقیناً، تاکیدی معنوں میں آتا ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، یہ مثال دی گئی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ اردو ترجمے میں انا کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ یہاں پر کیا معنی آ رہا ہے؟ در حقیقت۔ انا کا معنی ہے در حقیقت، اس کا معنی بے شک بھی ہے، تحقیق بھی ہے، اور یقیناً بھی ہے۔ تو انا جہاں بھی آئے گا تو یہ تحقیق کے معنی میں ہوگا، تاکید کے معنی میں ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں 1682 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ معنی سیکھنے سے باقیوں کو جمع کر لیں تو جو ہے 15% ہم ترجمہ سیکھ جاتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں 10 منٹ ہوئے ہیں، تو 10 منٹ میں ہم قرآن مجید کا 15% ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ یاد ہے نا آپ کو؟ یہ آسان لفظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ چھٹا لفظ ہے قولا، ٹو سے۔ قولا کا معنی ہے کہا، قولا یقولو، قولو، قرآن پاک میں یہ آتے ہیں قیلا،
یہ کہنے کے معنی میں ہے سارے لفظ. تو قال کا معنی ہے کہا، قال ھذا ربی یہ مثال ہے، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. تو اردو ترجمے میں قال کا معنی کیا آ رہا ہے؟ کہا. یہ جو کہا لفظ ہے اس کی عربی کیا ہے؟ قال. تو یہ 1618 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور جب یہ ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر 17.11% قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں. 7واں حرف ہے الذی. الذی الذی کا معنی ہے جو، جس. اس کی مثال ہے الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. الذی قرآن پاک میں 1465 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور یہ ہم جب سیکھ جاتے ہیں تو 19% قرآن کا ترجمہ سیکھ جاتے ہیں. الذی انقض ظہرک یہاں پر مثال ہے. اس کے علاوہ کسی کو کوئی آیت یاد ہے جو الذی جس میں آتا ہو؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. اور الذی خلقک فسواک فعدلک. ماشاءاللہ. اور کوئی مثال؟ ٹھیک ہے. تبارک الذی. شاباش. ارایت الذی. یہ جہاں بھی الذی آ رہا ہے اس کا مطلب جو یا جس ہے. ہاں جی. تو آپ نے یہ قرآن پاک میں یہ الفاظ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھنے ہیں اور ان کو انڈر لائن کرنا ہے کہ یہ ہم ترجمہ سیکھ چکے ہیں. آپ جب قرآن پڑھیں گے اور اس کو انڈر لائن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آیت کے اندر کتنی جو آیت ہے وہ ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی. اس کے آخر میں ہم مثال بھی دیں گے. اور 8واں حرف ہے علا. علا کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر. کہیں اوپر آئے گا، پر آئے گا. پر اور پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. مثال اس کی دی گئی ہے قرآن پاک سے. علی کا معنی ہے پر. ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر. تو پر کی عربی کیا ہے؟ علی. یہ 1445 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور یہ ہم سیکھتے ہیں تو پھر 21% تقریباً قرآن جو ہے ہم سیکھ چکے ہیں. اور 9واں حرف ہے لی لا. یہ دو اکٹھے لکھ دیے گئے ہیں تو اصل میں لام ہی ہے. اس کے اوپر زبر لگ جائے، زیر لگ جائے تو معنی تقریباً یہی رہتے ہیں کہ، کا، کو یا کے لیے. یہ کا معنی ہے کے لیے. لی کا معنی ہوتا ہے. اور لا کا معنی ہوتا ہے کا، کو، کے. لام الف لا اور یہ لا نہیں وہ لا لام الف کے ساتھ پڑھا ہے. یہ صرف زبر ہے. یہ جو ہے نا صرف زبر ہے. اس کا ایک معنی ضرور بھی ہوتا ہے، ضرور اور البتہ بھی ہوتا ہے. بس آپ یہاں آسانی کے لیے یہی سیکھ لیں جو لکھے ہوئے کے لیے، کا، کو، کے. تو یہاں آیا ہے ما لہو من دافع. یہ لہو میں جو لام آ رہا ہے اس کا معنی ہے نیچے اردو میں جو اس سے یہ غلط لکھا ہے اس کو آنا چاہیے تھا. وہ اس کا معنی آئے گا یہاں پر. کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے. تو لا کا معنی ہے کو. تو لی کی کوئی مثال اللہ الحمد للہ. لی کا معنی ہے کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اور بھی قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ لی کا لفظ آیا ہے 1407 مرتبہ. لی لا. اور 10واں حرف ہے کانا. کانا وہ ہو گیا، وہ ہے یا تھا. یہ ماضی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حال کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور جو ہے نا بس حال اور ماضی میں استعمال ہوتا ہے. وہ ہو گیا، وہ ہے یا تھا.
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا مطلب ہو گیا، یہ کانا یکونو کونو، تو جہاں بھی آئیں گے اس کا معنی ہیں، ہے، تھا، تھی، تھے، یہ معنی آئے گا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اب ایک حرف ہے تو پڑھ لیں معنی، ما، 11واں حرف ہے ما۔ کیا یہ شروع میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ سوالیہ ہے، انٹیروگیٹو، اور نافیہ بھی ہوتا ہے نہیں، اور اس کا معنی جو بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جس کو بھی ہوتا ہے، یہ جملے کے حساب سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ معنی اس کا لکھ لیں۔ یہاں پر سوالیہ بیان ہوا ہے، مل حاقہ، کیا ہے وہ حقیقت؟ ما بھی آتا ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ کیا کمان جو لفظ ہے، یعنی انگلش میں وٹ کہتے ہیں جیسے، تو عربی کے اندر ما سے شروع ہوتا ہے۔ اور بھی سوالیہ لفظ ہیں، حل ہے، کیفہ ہے، کم ہے، بہرحال تو یہاں پر کیا کے معنوں میں ما ہے، اور جب آگے الا آتا ہے تو پھر یہ اس کا معنی نفی کا بھی ہوتا ہے، پر وہ جہاں آگے مثالوں میں ہم بیان کریں گے۔ تو کیا نہیں، جو کچھ، جس کو، یہ 4 معنی اس کے لکھے گئے ہیں۔ 1174 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے ما، اور تقریباً ہمیں 20 منٹ ہوئے ہیں، اور 25% قرآن کا ترجمہ ہم سیکھے ہیں، الحمدللہ کہہ دیں سب۔ انشاءاللہ اسی طرح اگر ہم دلچسپی کے ساتھ قرآن سیکھتے رہے تو ایک دن ہم پورا قرآن انشاءاللہ با ترجمہ کر لیں گے۔ چند مثالیں ہم نے یہاں ایڈ کی ہیں۔ ما کانا، یہ جو گرین کلر میں نا، یہ ہم نے پڑھ لیے، یہ جو بھی ہم نے 11 حرف پڑھے ہیں، یہ ان میں سے آ رہے ہیں، یعنی ایک آیت کے اندر کتنی بار یہ لفظ آگے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ما کا من کیا پڑھا ہے؟ کیا یا جو۔ کانا کا من کیا ہے؟ وہ ہے یا تھا۔ محمد ابا احد من رجالکم، من کا من کیا ہے؟ سے۔ ولکن رسول اللہ، اللہ اس میں جلالہ ہے، وخاتم النبیین، وکانا، ہے بھی کر سکتے ہیں نا، وکانا اور ہے، اللہ اللہ بکل شیء علیما، ماشاءاللہ۔ اب نیچے ترجمہ آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو یہ نہیں کس کا معنی آ رہا ہے؟ اس کا معنی، ماں کا معنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد، ہیں کس کا معنی ہے؟ کانا کا معنی ہے، ہیں۔ ما نفی بھی ہوتا ہے نا، اور بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی، ہاں وہ بھی پڑھا ہے نا، استفہامیہ بھی ہوتا ہے، یعنی سوالیہ، استفہام کہتے ہیں سوال کو۔ بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، یہاں ہیں کس کا معنی ہے؟ یہ کانا کا معنی، وا کا معنی اور ہے۔ اگلی مثال ہے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ مِنْهُمْ، من سے کے معنی میں ہے۔ اب یہاں لا آ رہا ہے، اس کا معنی ہم نے پڑھا ہے نہیں، ترجمہ ہے پھر وہ ان سے ڈرنے لگا، سے کس کا معنی آ رہا ہے؟ من کا۔ انہوں نے کہا، کہا کس کا معنی ہے؟ یہ ہم نے پڑھا، کا معنی کیا آ رہا ہے؟ نہیں، لا تخف، نہ ڈرو، ڈرو نہیں لکھا ہوا ہے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور اس کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ بشروہ معنی خوشخبری ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان کا معنی ہے بے شک، فی کا معنی
आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में हाँ अब करें इन्ना बेशक फी का मानी क्या है में आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में वख्तिलाफ़िल लैल और इख्तिलाफ है दिन रात के बदलने का दिन और रात के इख्तिलाफ में बहरहाल वो तर्जुमा छोड़ें जो हमने पढ़ा है ना वो है ला आयात ये लफ्ज़ ला जो है ना अगला आयात अलहदा है अलिफ इसको कलर नहीं करना चाहिए ला सिर्फ ला का मानी है का की को ली का मानी होता है के लिए तो ला आयातिल उलिल अलबाब यहाँ आ गया है अकल वालों के लिए निशानियां हैं रात और दिन के आने जाने में। ये जो के आ रहा है इसका ये किस लफ्ज़ का मानी है ये ला का है इस ला का। और जो यहाँ के लिए आ रहा है के और लिए हैं ये है इस ली का मानी है लाम ज़ेर ली का मानी है उलिल अलबाब अकल वाले। इसी तरह ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम अल्लाह का मानी अल्लाह का लफ्ज़ पढ़ लिया हमने अला अला का मानी पर और फिर अला आ गया पर आला और इंसानी मकानों पर आला और यहाँ भी अला आ रहा है और उनके अवसार आंखों पर ये इसको भी ग्रीन करना है पेशाब पड़ता है यहाँ भी ला आ रहे हैं वाला होम अज़ाबुन अज़ीम माशाल्लाह। मेरे ख्याल में तर्जुमा आपको आ गया है। क़ाल इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून इन्ना का मानी क्या है क़ाला कहा। अब ये बात हो रही है कि फ़िरौन ने हाज़रीन से कहा। अब वो बात फ़िरौन वाली बात पीछे है ना उस तर्जुमे में तो कहा कि बेशक रसूलकुम तुम्हारा ये रसूल अल्लज़ी जो यानी ये हमने अल्लज़ी पढ़ा है और इन्ना पढ़ा है और क़ाला पढ़ा। तो ये जो तुम्हारा रसूल है तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो तो दीवाना है। ला फी और इन्ना ये तीन हर्फ पढ़ लेने से फर्स्ट 5 वर्ड्स कवर अबाउट यानी 15% कुरानिक वर्ड जो हैं वो कवर हो जाते हैं। और अगले 3 लफ्ज़ पढ़ने से फिर हाँ जी 20.86 और 2 हर्फ और हैं यानी ये 10 हरूफ पढ़ लेने से हम 25% कुरान का तर्जमा सीख जाते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम रोज़ाना सीखेंगे तो कुरान पाक अगर हम हरूफ इस तरह हम शार्ट सीख लें तो बाकी थोड़े से हरूफ आ जाते हैं जो मोटे मोटे हरूफ हैं उनका तर्जमा वैसे भी हम उर्दू में भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुरान का तर्जमा करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। तो कुरान का तर्जमा आ जाए तो ये फिर आप जो जिस स्टेज पर आ जाए ना 15 दिनों के बाद आप स्टेज और हो इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।